شریعت اسلامیہ مذہب اسلام کے اندر ایک بہت بڑا چیپٹر، ایک بہت بڑا موضوع شرک کا موضوع ہے۔ شرک ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی مصیبت ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، سب سے زیادہ ناپسند گناہ ہے۔ چھوٹا ہو گناہ جس کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں، بڑا ہو گناہ جس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، ہر گناہ اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرکین کے بارے میں یہ صاف اعلان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سبحانہ وتعالی مشرک کی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اگر وہ اپنی رحمت سے چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن اس شخص کے لیے اس کی رحمت بھی نہیں ہوگی جو مشرک ہوگا۔ مشرک اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی یکتائی میں کسی کو بھی شامل کرے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ مردہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ بھوت پریت جن ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، زمین ہو، آسمان ہو، کائنات کی اعلیٰ سے اعلیٰ، ادنا سے ادنا کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر لیا تو سمجھو اس نے شرک کر لیا، اور شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، اور مشرک کی اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس کے 3 زاویے شریعت، 5 زاویے شریعت کے اندر ہم نے اخذ کیے ہیں سمجھانے کے طریقے، 5 زاویے اللہ نے اختیار کیے ہیں۔ یہ میرے علم کا، میرے مطالعے کا، میرا اپنا تجربہ، تجزیہ اور گمان ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ زاویہ اور زیادہ بھی ہو۔ پہلا زاویہ تو وہ ہے جس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے خاص نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، ان کے ذریعے سے کہا کہ ان کو کہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے دلائل انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ دوسرا زاویہ وہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا، اے دنیا کے انسانوں، اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ تیسرا زاویہ وہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ اے دنیا کے انسانوں، تم اپنے رب کے ساتھ، تم اپنے اللہ کے ساتھ جس کو شریک کرتے ہو، تم ذرا دیکھو تو ان کی حقیقت میرے مقابلے میں کیا ہے۔ وہ نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم مصیبت میں آ جاؤ تو مصیبت دور نہیں کر سکتے، تو جو ایسے ہیں تم ایسوں کو پوچھتے ہو۔ یہ تیسرا زاویہ ہے۔ چوتھا زاویہ وہ ہے جو میدان محشر قیامت کے دن اللہ رب العالمین شرک کرنے والوں کو، جو شرک کرتے ہیں اور ان کو جن کے لیے شرک کیا جاتا ہے، مثلا ہم کسی پیر کو پوچھتے ہیں تو اللہ مجھے اور میرے پیر کو قیامت کے دن سامنے کر دے گا۔ ہم کسی درخت کو پوچھتے ہیں، ہم چاند کو پوچھتے ہیں، ہم سورج کو حاجت روا مانتے ہیں، ہم دھرتی کو، زمین کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، ہم آکاش کو، آسمان کو، ستاروں کو، سمندر کو، خواہ دنیا کی کسی بھی چیز کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ تو یہ تمام ہمارے مانے ہوئے حاجت روا اور مشکل کشا یہ اللہ سامنے قیامت میں کھڑا کر دے گا۔ تو پتھر بھی ہوں گے، پہاڑ بھی ہوں گے، سورج ہوگا، ایک طرف چاند ہوگا، ایک طرف انسان ہوں گے، ایک طرف تمام پیر ہوں گے،
سب کچھ ہوگا، درخت ہوں گے، زمین آسمان سب کچھ، اور ایک طرف وہ انسانوں کی آبادی جو ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے جو ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے تھے یہ کہے گا کیا آپ لوگوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مجھے پوجو؟ جن کے اندر معمولی سے معمولی انسان بھی ہوں گے، بڑے سے بڑے پیغمبر بھی ہوں گے، پہاڑوں کے بیچ میں، چاند سورج کے بیچ میں، پیروں کے بیچ میں، زمین اور آکاش کے بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں گے، حاجت روا مشکل کشا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو وہ بھی ہوں گے، قرآن میں ذکر موجود ہے۔ اللہ ان سے کہے گا اے پہاڑ، اے چاند، اے سورج، اے آسمان، اے زمین، اے عیسیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ لوگ ان کی پوجا کرو، ان کی عبادت کرو، ان کی بھکتی کرو؟ یہ چوتھا زاویہ ہے، وہ کیا جواب دیں گے یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ پانچواں اور آخری زاویہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ تمام چار زاویوں میں سمجھانے کے بعد پھر بھی اگر تم نہیں مانتے ہو تو وہ دردناک قبر کے عذابات بتائے، قیامت کے دن حساب و کتاب ہولناکی والے دن عذابات بتائے، پھر جہنم میں ان کے گلنے اور سڑنے اور ان کو مواد اور پیپ اور خاردار درخت اور پھل کھلانے کے جو احادیث اور قرآن کے اندر مناظر ہیں وہ یاد دلائے۔ یہ آخری زاویہ ہے کہ ان لوگوں کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے حشر کیا ہونے والا ہے۔ یہ 5 زاویے قرآن کریم کے اندر اور احادیث رسول کے اندر ہے۔ انشاءاللہ پہلے سے میں آپ کی ابتدا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے 5 آج پورے ہو جائیں، کچھ باقی بچے تو پھر کسی موقع پر۔ سب سے پہلے اللہ نے ابتدا یوں کی پیغمبروں سے، رسولوں سے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پہلا زاویہ شروع ہے کہ میں نے اپنے مخصوص بندوں سے کہا کہ ان سے کہو۔ ایک اور جگہ قرآن میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ 2 پیغمبر ہو گئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی یہی کہا اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ 3 پیغمبر ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، کہاں بھیجا؟ إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ایسے کئی پیغمبروں کا ذکر کرتے کرتے آخر میں آؤ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کر دیا، اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، الا نوحی الیہ، ہم نے یہی وحی ان کی طرف کی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارا معبود صرف اللہ ہے، اگر تم عبادت کرو تو صرف اللہ کی، اس کے سوا تم کسی کی بھی عبادت مت کرو۔ یہ پہلا زاویہ جو اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے کہا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اب دوسرا زاویہ کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ، اللہ نے تو قرآن میں جگہ جگہ کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، علم دینی اور علم دنیاوی دونوں حاصل کرو، اور دونوں میں یہ ہوگا کہ ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم اور کس رسول کے ذریعے سے کیا حکم بھیجا ہے۔ اس لیے ڈائریکٹ بھی خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا کے انسانوں، وہی تو رسول پر ہی آئی ہے لیکن خطاب ڈائریکٹ ہے۔ ایک وحی رسول پر آتی ہے اور کہا جاتا ہے رسول تم کہو، اور ایک وحی آتی ہے جس کو رسول پڑھتا ہے لیکن خطاب ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا، ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اعبدوا اللہ، تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو، ڈائریکٹ، بس وہی رسول پر آ گئی، خطاب میں سب آ گئے، رسول بھی اور رسول کے امتی بھی، اور امتی کے علاوہ وہ لوگ جو موجود نہیں اب پیدا ہوں گے اور اس کے امتی بنتے جائیں گے وہ سب آ گئے۔ ایک اور قوم تھی، ایک اور جماعت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو اللہ کے سوا غیر اللہ میں سب آتے ہیں، جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے گی وہ غیر اللہ ہے۔ اگر درخت ہے تو وہ غیر اللہ، زمین ہے تو غیر اللہ، پہاڑ ہے تو غیر اللہ، پیر ہے، فقیر ہے، غیر اللہ، جس کی عبادت۔ اس زمانے میں لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بگاڑ چلا آ رہا تھا، لڈو کھانے، مٹھائیاں اور بھی تمام چیزیں لے جاتے تھے اور مورتیوں کے آگے رکھتے تھے، کہتے تھے کھاؤ، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ آج بھی میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت سے مندروں میں، بہت سی مورتیوں میں لڈو منہ میں لگا ہوا، بوندی منہ میں لگی ہوئی، چاول منہ میں لگے ہوئے، بلکہ بعض لوگ تو جو مورتی کیلنڈر پر چھپی ہوئی ہے اسی میں چاول یا دو ایک لڈو اور بوندی لگا دیتے۔ کیوں؟ یہ ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا ہے، ان کو خوش کرنا ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے تھے کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں؟ یہ تمہارے سامنے لڈو ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں؟ وہ ایک طویل داستان ہے جس میں ان کو سزا دی گئی، آگ میں منجنیق کے ذریعے سے ڈالا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا اور آپ نے بھی جب دیکھا کہ لوگ تھال کے تھال بھر بھر کر لے جا رہے ہیں، تھال کے تھال، یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، آج بھی وہی پوزیشن ہے، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی۔ آپ نے اس کا اس موقع پر، اس اطراف میں، اس جگہ میں خاتمہ کیا، اور آج بھی نسلن بعد نسلن وہی پوزیشن چلتی چلی آ رہی ہے۔ لوگ سماج اور برادری میں ننگے ہیں، بھوکے ہیں،
بیمار ہیں، لاغر ہیں، ان کو ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں کی جاتی، اور جس پتھر کو، جس قبر کو اس کی ضرورت نہیں، وہاں لاکھوں کا چڑھاوا چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بے وقوفی اس وقت بھی تھی اور آج بھی۔ اس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے کہ تم کتنے احمق اور بے وقوف ہو۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب اس بے وقوفی کا ذکر، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں تمہارے اس رزق میں سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ بت کہاں مانگتے؟ بتوں کو تو بے وقوفی ہے کہ دے دیتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی بت نے یہ کہا کہ میرے اوپر لڈو چڑھاؤ۔ یہ قبر کیا ہے؟ یہ بھی بت ہے۔ بت کس کو کہتے ہیں؟ بت وہ جو بولے نا، بت وہ جو اللہ کے سوا غیر اللہ ہو، وہ سب معبودان باطلہ ہیں۔ معبود تو ہو سکتے ہیں لیکن معبودان باطلہ لگایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کے بارے میں فرمایا معبود حقیقی صرف ایک واحد وہ اللہ، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ تو تم کس کی کرتے ہو؟ تمام تھے، بازار کا خدا الگ، سبزی منڈی کا الگ، کپڑا منڈی کا الگ، غلہ منڈی کا الگ، گھر کا الگ، محلے کا الگ، سفر کا الگ، کوئی چاندی کا، کوئی سونے کا، کوئی پیتل کا، کوئی چاول کا، کوئی آٹے کا، کوئی دال کا، ہر طرح کے خدا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی گھر میں رکھنے والا، کوئی جیب میں رکھنے والا، کوئی جیب میں رکھنے والا، کوئی محلے میں رکھنے والا، تمام خدا۔ ما اريد منهم من رزق، میں تمہارے اس رزق میں سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ رزق میں سب آتا ہے، جوتا، چپل، کپڑا، لتا، کاروبار کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، گھر، مکان، زمین، پلاٹ، سب لوگ سمجھتے ہیں صرف کھانے کی چیز ہے، رزق نیچے گر گیا چاول بیٹا کھا لو یہ رزق ہے، لوگوں میں یہ مشہور ہے، ایسا نہیں، سب چیز۔ ما اريد منهم من رزق، میں تمہاری تمام ضروریاتی زندگی کی چیزوں میں سے جو رزق ہے کچھ نہیں مانگتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ ایشور اللہ خدا کھانا کہاں کھاتا ہے؟ اللہ وہ جو کھلائے خود نہیں کھاتا، اللہ وہ جو پہنائے خود نہیں پہنتا، اس کی وضع، قطع، حیت، شکل، صورت، وزن، لمبائی، چوڑائی کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو نہیں دیکھا۔ جن لوگوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ دیکھا، وہ جھوٹے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو معراج میں دیکھا، وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ شہادت دے دو کہ تم جھوٹے ہو۔ تو یہ دوسرا زاویہ جس میں اللہ نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا طریقہ اچھا نہیں، یہ تمہارا طریقہ غلط ہے۔ تیسرا زاویہ وہ ہے جس کے اندر اللہ نے ان معبودان باطلہ کی حقیقت بتائی کہ تم جس کو پوج رہے ہو ان کی حقیقت کیا ہے۔ کیا اللہ سے شکتی شالی ہے؟ ایک آدمی کو بھروسہ ہے کہ میں جس کا دوست ہوں یہ شکتی شالی نہیں ہے، مصیبت پر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور ایک میرا فلاں دوست کا دوست ہے وہ بڑا شکتی شالی ہے، کبھی بھی کوئی بھی مصیبت آ جائے وہ اس کے سامنے آ کر ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مقابلہ کرتا ہے اور اپنے دوستوں کو مصیبتوں سے نکال لے جاتا ہے۔ تو آپ بھی سوچتے ہو کہ اپنے اس دوست کو چھوڑوں، اس دوست سے جو میرے دوست کا دوست ہے اس سے دوستی بنا لوں، میرا ایک دوست بھی اور دوست کا دوست بھی ڈائریکٹ ہم دونوں کا دوست ہو جائے۔ یہی اللہ رب العالمین کا مزاج ہے، ڈائریکٹ جو پاورفل ہے اس سے دوستی کرو، اس کو اپنا ولی مانو، حاجت روا مانو، مشکل کشا مانو، اس سے اپنے من کو بالکل نہ ہٹاؤ۔ یہ پوری دنیا کے ہر مذہب کے اندر بات لکھی ہوئی ہے۔
لیکن افسوس ہے شیطان نے جو کسی موقع پر کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے لیے قسم کھاتا ہوں کہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. کس کے لیے؟ آدم اور اس کی اولاد کے لیے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کو سامنے سے بھی بہکاؤں گا، میں ان کو پیچھے سے بھی بہکاؤں گا. وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کو دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا. چوطرفہ اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے. اللہ کے بندے انسان بہت زیادہ وافر مقدار میں فیل ہے. اللہ کے راستے پر وہ بیٹھا ہوا ہے. تیسرا زاویہ کیا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ ان کو کوئی بھی تکلیف پریشانی نہیں دے سکتے. مَا لَا يَضُرُّهُمْ ولا ينفعهم، نہ ہی انہیں کوئی نفع فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اگر ہم غلط کرتے ہیں تو میرا رب ہم کو مصیبت دیتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جرائم کی پاداش میں میرے رب نے اس مصیبت میں ڈالا. یہ سب اللہ کی طرف سے. ہم کہتے ہیں اللہ نے کہا تم پر جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، لیکن تم جن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، ما لا یضرہم، ان میں اتنی دم نہیں، یہ کچھ مصیبت نہیں پہنچا سکتے. ولا ینفعہم، اور نہ ہی یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں. چلاتے رہو میرے پیر صاحب، میرے پیر صاحب، یہ کر دو وہ کر دو، میری بگڑی بنا دو. جو بنتا ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ کچھ نہیں کرتے. آج بڑا عجیب معاملہ ہے. ڈائریکٹ کہتے ہیں لوگ میرے پیر صاحب، میرے پیر صاحب کا جلوہ ہے، میرے پیر صاحب کا کرم ہے، اور میرے غوث نے سب کچھ بیڑا پار لگا دیا. بلکہ بات بات پر میں یا اللہ یا اللہ، اے میرے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو یا اللہ نکلنا چاہیے. بعض مقامات پر آپ جاؤ گے دیکھو گے تو یا اللہ کے بجائے یا غوث، اٹھتے بیٹھتے یا غوث. بریلی وغیرہ میں یا غوث المدد. دوسری ایک جماعت ہے یا علی المدد، یا علی المدد. اللہ کا نام چھوٹا یا غوث، اللہ کا چھوٹا یا علی. پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے یا معین الدین چشتی، بیڑا پار لگا دو، وغیرہ وغیرہ. ہزاروں کی تعداد میں جس ملک میں جاؤ گے الگ الگ ناموں کے حاجت روا مشکل کشا انسانوں میں، جناتوں میں، بھوتوں میں، پریتوں میں، درختوں میں ملتے چلے جائیں. ما لا یضرہم ولا ینفعہم، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، فائدہ بھی نہیں پہنچاتے. انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا، مانا، قبول کیا. کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں نے فوراً جواب دیا. وَيَقُولُونَ، انہوں نے کہا هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے رب نہیں، یہ ہمارے حاجت روا نہیں، یہ ہمارے مشکل کشا نہیں. واقعی یہ تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، نفع بھی نہیں پہنچاتے، لیکن ہاں ایک کام کر دیتے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم جو ان سے کہتے ہیں یہ اللہ کے اتنے چہیتے ہیں کہ میری بات کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. یہ ماننا تو تھا ان کا. حاجت روا یہ نہیں، مشکل کشا یہ نہیں، سب کچھ اللہ کرتا ہے، لیکن یہ میری بات پہنچا دیتے کیونکہ ہم گناہگار بہت ہیں. ہم سے اللہ نے منہ موڑا ہوا ہے، رخ موڑا ہوا ہے، پیٹ کر لی ہے، ہمیں بے خبر کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ کافروں کے دل میں بھی ہے کہ اللہ اور ایشور جب ناراض ہوتا ہے تو نظر انداز کر دیتا ہے، پرے کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا.
جب ان کے سامنے میری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ یہ اپنا چہرہ موڑ لیتے ہیں. کون؟ اللہ کے بندے. تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ ہم سے چہرہ موڑتا ہے اس سے زیادہ ہم اپنا چہرہ موڑ لیتے ہیں. تو اللہ سے دور، تو اللہ کیوں دور نہیں ہوگا؟ لیکن پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے جب بندہ میرے قریب آتا ہے تو اس سے زیادہ ہم قریب آتے ہیں. بندے نے جب آیات کو سنا کأن لم یسمعها، اس نے گویا کہ ایسے ریئیکٹ کیا کہ جیسے اس نے سنا ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، اور ایسے جیسے اس کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہو. چہرہ بھی موڑا، تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا. کان ایسے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہ ہو، ڈانٹ لگی ہو، چہرہ ایسے موڑ لیا. اللہ بھی کہتا ہے میں بھی اس کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہوں. تو مجھ سے دور ہوا، میں تجھ سے اور بھی دور ہوا. اس لیے اس زمانے کے ان کافروں نے کہا کہ اللہ کے پاس میری یہ بات پہنچا دیتے ہیں، اللہ مجھ سے خفا ہے، ناراض ہے. یہ ان کا اپنا عقیدہ تھا، بھروسہ تھا. کیا اللہ اس سے بے خبر ہے؟ یہ جو خبر مجھ سے پہنچا رہے ہیں مجھ تک پہنچا رہے ہیں. ما لا یعلم، کیا اللہ اس سے بے خبر ہے؟ ارے بات اس تک پہنچائی جاتی ہے جو دور ہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، مجھے پیاس لگی، میں یہی کہوں گا ایک گلاس پانی پلا دو. آپ یہ کہو گے کہ پانی تو یہ ہے، آپ کے ہاتھ بھی سلامت، صحت بھی سلامت، پھر کیوں کہا پانی دے دو. چلو آپ نے دے دیا، پھر وہی گلاس، وہی جگ، وہی گلاس، وہی بوتل. میں نے پھر آپ سے کہا ایک گلاس پانی دے دو. کئی بار ہوا، سب کہیں گے مولانا بے وقوف ہے، یا کوئی گھمنڈ ہے، یا کوئی عقل ہے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ 4 بار ہو گیا، 6 بار ہو گیا، وہی پانی اور وہی گلاس، پھر بھی پانی پلا دو، پانی پلا دو. اس سے ثابت ہوا جب کوئی دور چیز ہوتی ہے تب مدد لی جاتی ہے. جاؤ اس سے کہنا پانی لے آؤ، جاؤ اس سے کہنا ایسا کر دو. اللہ نے تو اپنے بارے میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. کہہ دو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری شاہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں. جو قریب ہوتا ہے اس تک کوئی بات پہنچائی نہیں جاتی، ڈائریکٹ کہی جاتی ہے. تو یہ بے وقوفی تھی. اللہ قریب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے سفارشی ہیں، ہم اپنی بات پہنچاتے ہیں. ان سے کہو کہ اس چیز سے مجھے باخبر کر رہے ہو، کیا میں وہ جانتا نہیں ہوں؟ یعنی میں بالکل قریب ہوں، میں جانتا ہوں، بس اس سے نظر انداز اپنے آپ کو کر رکھا ہے. اس بے وقوف سے کہو ڈائریکٹ مجھے پکارے، لیکن چونکہ میں خفا ہوں تو رو رو کے گڑ گڑا کے پکارے. سننے والا میں ہی ہوں. ادعوا ربکم، جو بھی مانگنا ہو اپنے رب سے مانگو. تضرعا، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگو. وخفیہ، چپ کے مانگو، جب سارا زمانہ سو رہا ہو اس وقت مانگو. یہ طریقہ ہے. دوسرا زاویہ ایک اور ہے اسی کے اندر، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جن کی ان کے پاس عبادت کرنے کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی. دلیل بہت ضروری ہے. اسلام بات کرتا ہے دلیل سے. ہندو مذہب ہمارے آس پڑوس میں موجود ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سب زیادہ تر ہندو ہیں. ان سے پوچھو یہ تمہارے یہاں ہوتا ہے، اس کی دلیل نہیں بتا پائیں گے. ان کے یہاں کوئی دلیل ان کا مذہب نہیں ہے. جو پرچلت ہو گیا، جو جس بابا نے مشہور کر دیا، فیمس کر دیا، وہی ہو گیا بس. لیکن اسلام کے اندر یہ خصوصیت ہے، اس کی دلیل رکوع ایسے، اس کی دلیل سجدہ ایسے، اس کی دلیل نیت یہاں، اس کی دلیل زور سے آمین، اس کی دلیل نکاح ایسے، اس کی دلیل نماز جنازہ ایسے، اس کی دلیل ہر چیز کی دلیل. تو اللہ نے کیا کہا؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. یہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سلطانہ، ان پر اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی کہ یہ تمہارے رب ہے. ایسے اللہ نے سمجھا ہے.
لیکن اس کے باوجود انسان اس وقت بہکا، آج بھی بہکا، آج اس زمانے کے کافروں سے زیادہ بدتر ہو گیا، در در بھٹک رہا ہے، ہر زندے اور مردے کو حاجت روا مان لیتا ہے۔ اب تو بڑی شرم آتی ہے کہتے میں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے بدنام کرتے ہو، اپنوں کو بدنام کرتے ہو۔ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یعنی دیوبندی حضرات، اور جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں بریلوی حضرات، دونوں حنفی ہیں، اور اہل حدیث حضرات جو اہل سنت والجماعت بھی ہیں اور اہل حدیث کا مطلب قرآن اور حدیث کے ماننے والے، ان تینوں کے اندر میری نظر میں یہ سب سے زیادہ اچھے ہیں، ٹھیک ہیں، تھوڑے اختلافات ہیں بس معمولی سے، اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے اوپر سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان تینوں کے اندر میں نے یہ محسوس کیا، چپ کے حاجت روا مشکل کشا اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو بنا لیا ہے۔ کوئی اہل حدیث بھائی ملے، کرتے کے اندر کچھ دکھا، میں نے ہاتھ رکھا، یہ کیا ہے؟ ارے بس مولانا وہ تعویذ تھا، چھپ کیوں رہے ہو؟ گلے کے اندر دیکھا، یہ کیا ہے؟ ارے بس مولانا۔ پتہ چلا یہ عورت کے بہکاوے میں آ گئے، پتہ لگا ان کی امی لے آئیں تعویذ کے گرس لے باندھ لے، آہستہ پیروں فقیروں مریدوں ملاؤں جاہلوں ان کے آگے شروع ہو چکا ہے جانا عورتوں کا۔ اور تو اور جماعت کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جن کی داڑھی بھی نہیں، بعض لوگوں کی داڑھی ہے، بڑا کما رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اہل حدیث بڑا کما رہے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں جا کر چھو چھکڑ کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں۔ شرک کرنے والے بھی کرانے والے بھی دونوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا دھیان دیا جائے شریعت کی باتوں پر، اور پورا اس پر دھیان دیا جائے اور عمل کی کوشش کی جائے اور شرک کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ 3 زاویے شارٹ میں، 2 زاویے انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا تو رکھوں گا، اور اس میں بڑی وضاحت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا کہنے والے سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موزوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.